کہ میں نہیں جانتا کہ قیامت کے روز میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ اب اگر آپ کے پاس کوئی بندہ آئے اور آ کر یہ آیت آپ کے سامنے پڑھے اور کہے کہ آپ تو بڑی باتیں کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام قیامت کے روز شفاعت کریں گے، حضور علیہ السلام قیامت کے روز اپنے امتیوں کو جنت میں بھیجیں گے۔ حضور علیہ السلام کو خود کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا قیامت کے روز تمہارے ساتھ اور میرے ساتھ کیا ہوگا۔ اب آپ کو میں یہاں پر ایک بات سمجھانے جا رہا ہوں، اور صرف توجہ رکھیے گا اور بات کو غور سے سنیے گا اور سمجھیے گا کہ آج کے دور میں، آج کے معاشرے میں کنسپٹ کیا بن گیا۔ میں نہیں جانتا تمہارے ساتھ میرے ساتھ کیا ہوگا۔ حضور علیہ السلام کی دو شانیں، کتنی؟ دو شانیں۔ ایک ہے شان بندگی اور ایک ہے شان محبوبیت۔ شان بندگی یہ ہے کہ اے باری تعالیٰ سب کچھ تو ہے، میں کچھ بھی نہیں، میری ذات کچھ بھی نہیں، سب کچھ تو ہے، پیدا کرنے والا تو ہے، پالنے والا سب کچھ تو ہے۔ ایک شان بندگی کی ہے اور دوسری شان کیا ہے؟ اسی قرآن مجید میں رب الجلال نے ارشاد فرمایا قیامت سجائے گئی اسی لیے کہ آپ کو مقام محمود کرنا۔ ایک شان بندگی ہے اور ایک شان محبوبیت ہے۔ شان بندگی میں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں مولا میں کچھ نہیں، میری ذات کچھ نہیں، اور شان محبوبیت کیا ہے؟ حضور علیہ السلام قیامت کے روز اپنے امتیوں کو جنت میں صحیح بخاری کی روایت، حضور علیہ السلام نے اپنی نقطۂ جگر نور نظر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ان کو بلایا اور کہتے ہیں کہ اے فاطمہ چھوٹے چھوٹے گناہ سے بچا، قیامت کے روز میں تمہارے کسی کام نہیں ہوں۔ اتھینٹک کتاب صحیح بخاری تمام کتب احادیث میں سے اتھینٹک جس کو تمام حدیث مانتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ فاطمہ چھوٹے چھوٹے گناہ سے بچا کرو، میں تمہارے کسی کام نہیں ہوں۔ اب آپ کو کوئی یہ حدیث دکھائے اور کہے کہ آپ بڑی باتیں کرتے ہو کہ حضور علیہ السلام ہماری کوشش فرمائیں گے، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں، لیکن وہی صحیح بخاری اسی حدیث کا دوسرا پہلو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فاطمہ کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ میں نے تمہیں تمام جنتی عورتوں کی سردار بنایا، تمام جنتی عورتوں کا سردار میں نے تمہیں بنایا۔ ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائے گے، حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا، حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا۔ یہ ہے حضور علیہ السلام کی شان محبوبیت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کمپیریزن کی بات ہے کہ باقی انبیاء کی کیا شانیں تھی اور حضور علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے کیا شان تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا موسیٰ تجھے فرعون کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ وہ فرعون جو اپنے آپ کو خدا مانتا ہے، جو خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، میں اس کی طرف تجھے نبی بنا کر بھیج رہا ہوں۔ بھائی کہا نبی تو بنا کر بھیج رہے ہو لیکن کوئی معجزہ بھی تو دیا، کوئی معجزہ بھی تو ہونا۔ فرعون بولے میں رب ہوں، میں اب اس کی بات کیسے سناؤں؟ کوئی معجزہ ہو، کوئی دلیل ہو، کوئی بات ہو کہ جس سے میں اس کو بتا سکوں کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا موسیٰ یہ جو تمہارا دایاں ہاتھ ہے نا، اس کو اپنی بغل میں ڈال کر جب تم نکالو گے چاند کی طرح چمکنے لگ جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ تھا، لیکن جب آئی حضور علیہ السلام کی بات، جب آئی رحمت للعالمین کی بات، جب آئی راحت للعاشقین
بھر دی، جانوروں کو پانی پلا دیا، وضو کر دیا، لیکن وہ پانی ختم نہ ہوا۔ یہ حضور علیہ السلام کا باقی انبیاء کی نسبت ایک موضوع ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمایا تجھے پیدا کیا، تمام تفاصیل اٹھا کر دیکھیں، تجھے پیدا کیا، اما حوا علیہ السلام کو بھی پیدا کیا۔ اب پہلا کام یہ کرو، کوئی بھی تفصیل اٹھا کے آپ دیکھ رہے آپ کی روایت میں، پہلا کام یہ کرو کہ جا کر میرے حبیب پر درود و سلام۔ یہ بات کب کی ہے؟ جب ابھی حضور علیہ السلام کا کوئی بھی نبی پیدا نہیں ہوا، سوائے حضرت آدم علیہ السلام۔ لیکن اس وقت بھی رب الجلال نے کیا ارشاد فرمایا کہ میرے حبیب پر درود و سلام کرو۔ تو پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام جب یہ کائنات کیا کوئی نبی بھی نہیں بنا تھا، تب بھی حضور علیہ السلام صحیح بخاری حضور علیہ السلام جنازے سے واپس آ گئے۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ کو کئی لوگ بات ملیں گے، آپ کو کئی لوگ ملیں گے وہ کہیں گے حضور علیہ السلام پر سلام بھیجتے ہو نہیں، معاذ اللہ حضور علیہ السلام کا سلام سنتے ہیں، یہ تو آپ یا رسول اللہ کہتے ہو، یہ تو آپ یا حبیب اللہ کہتے ہو، کہاں سنتے ہیں حضور علیہ السلام؟ میں آپ کو بتانے لگا حضور علیہ السلام صحیح بخاری کی حدیث جنازے سے واپس آ گئے، اچانک فرمانے لگے وعلیکہ وعلیکم السلام، وعلیکہ وعلیکم السلام، وعلیکہ وعلیکم السلام، 3 مرتبہ سلام کا جواب۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی نے آپ کو سلام نہیں کیا تو آپ سلام کا جواب کیسے دے رہے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں کیا خبر، ابھی میں جنازے سے واپس آ رہا تھا تو آسمان دنیا پر حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے سلام کیا۔ میں نے تفاصیل اٹھائی کہ آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ کتنا ہے۔ حضور علیہ السلام نے تفسیر در رسول حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آسمان اور زمین کے درمیان کوئی شخص اگر لگاتار 71 سال 71 ایئرز لگاتار مسافت طے کرے تب جا کر وہ پہلے آسمان کو پہنچے، لگاتار سفر میں رہے کتنے سال 71 ایئرز 71 سال تب جا کر وہ پہلے آسمان کو پہنچے گا۔ اتنی مسافت ہے زمین اور آسمان۔ اب آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ جو نبی 71 ایئرز لگاتار مسافت کے اوپر طے کرنے کے بعد حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلام کا جواب دے سکتے ہیں، وہ نبی مدینہ کی سرزمین سے جہاں پر مشاقان مصطفیٰ کے سلام کا جواب جہاں پر مشاقان مصطفیٰ کے سلام کا جواب دور و نزدیک سے سننے والے ہوگا کون لانے کلامت میں کیا حسین و حسن کا وفار نانا، قریشی ہاشمی علی بنانا، مدینہ طیبہ وچ رہن والا، خدا دے عرش تے جا بیٹھ والا، زلیخا اوس مجھے بے ملکی، نہ پیچھے حضرت یوسف کے کہتی بلکہ کیا کہتی، میرا عربی مدنی ماہی چند، میرا عرش بریدہ راہی چند، اودے سرتے زلفی یہ موٹے تے کملی کالی یہ سرکار کی شان مثالی یہ، ارے جڑا کل عالم دا والی یہ، وہ جدے بولے عظیم عنوان بنے، لب کھولے تے قرآن بنے، ارے جس ذات کا چند کھلونا ہے اسا اس کا جشن مناؤ، سبحان اللہ، اسا اس کا جشن مناؤ۔ حضور علیہ السلام کرم کی وہ عنایتیں ہم پر فرما گئے کہ ہم سمیٹنا بھی چاہے، کرم ہی کرم ہے، کرم ہی کرم ہے، وہ ان کا گدا کیا یہ اعزاز غم ہے،
अलैहिस्सलाम मुस्नद बज़ार की रिवायत है, मजलिस नहीं है, सहाबा किराम की करनी है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला, हज़रत अली शेख खुदा रज़ियल्लाहु ताला और दीगर सहाबा किराम बैठे। हज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सहाबा कल रात मेरी रब्बे जुल जलाल से एक भीड़ हुई। सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया कल रब्बे जुल जलाल ने मुझे इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे नबी, मैं क़यामत के रोज 70,000 तेरे उम्मतियों को बगैर हिसाब का जरा खुशी का इजहार करेगा। बगैर हिसाब किताब कितने बंदे? 70,000, 70,000। कुर्बान जाए हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला के खड़े हो कहने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिर्फ 70,000? क़यामत के रोज़ सिर्फ 70,000 बंदे बगैर हिसाब किताब जन्नत में जाएंगे? हज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ उमर बैठ जा, मैंने भी यही बात की थी कि सिर्फ 70,000। तो रब्बे जुल जलाल ने इरशाद फरमाया, महबूब हमने तो कायनात बनाई तेरे लिए है, हमने तो सब इख्तियारात दिए ही तुझे हैं, हर 1000 के बदले 70,000 और। सुभान अल्लाह। हर 1000 के बदले 70,000 और। अब आप जाके इसको घर में ज़रबे दीजिएगा, ये बनती है 49 लाख। कितने? 50 लाख। कुर्बान जाए हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके अदालत के ऊपर आप फिर खड़े हो गए, फरमाया सिर्फ 50 लाख? या रसूलल्लाह सिर्फ 50 लाख? हज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, उमर बैठ जा, मैंने भी यही बात की थी कि सिर्फ 50 लाख। रब्बे जुल जलाल का कुछ जवाब आया। हज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हाँ आया। रब्बे जुल जलाल ने फरमाया, वो वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा वल्लैली इज़ा यग़शा वन्नहारी इज़ा तजल्ला। हमने तो कुरान में भी आपकी ज़रूरतों की कसमें खाई है, हमने तो कायनात भी आपके लिए बनाई है, हर एक के बदले 70,000 और। हर एक के बदले 70,000 और। अब अगर आप इसको ज़रब दे तो ये बनती है 4 अरब 90 करोड़। 4 अरब 90 करोड़। दुनिया की आबादी भी इतनी नहीं होगी, पाकिस्तान की भी मुसलमानों की आबादी भी इतनी नहीं होगी, 4 अरब 90 करोड़। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान देखिए, फिर खड़े होकर फरमाया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, के 4 अरब 90 करोड़ भी कम। हर तक आपने रब्बे जुल जलाल से फरमाइश की कि इसमें और इजाफा करें। हज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मैंने फरमाइश की, मुझे आपसे ज्यादा अपनी उम्मत का ख्याल है, बचपन में ही रब्बी अपनी उम्मत की सदाएं लगानी शुरू कर दी, मुझे आपसे ज्यादा उम्मत का ख्याल है। फरमाया क्या जवाब आया? हज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब की बात रब्बे जुल जलाल ने कोई अदद नहीं रखा, आपने बाजू फैला दिए। सुभान अल्लाह। आपने बाजू फैला दिए। मैंने तमाम की यही कमेंट्स दिए। उन्होंने फरमाया, तमाम कायनात अगर इकट्ठी करें, जितने भी जहान रब्बे जुल जलाल ने बनाए अगर इकट्ठे करें तो अल्लाह ताला की एक मुट्ठी में आते हैं। अल्लाह ताला की एक मुट्ठी में आते हैं। लेकिन जब आई हज़रत अलैहिस्सलाम की बारी, जब आई हज़रत अलैहिस्सलाम के उम्मतियों की बारी, ना एक मुट्ठी, ना 2 मुट्ठी, ना एक बाजू, बल्कि 2 बाजू फैला। इतने उम्मती बगैर हिसाब किताब नहीं। या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, क़यामत के रोज़ हमें भी इन बगैर हिसाब किताब उम्मतियों में परेशानी। आमीन। और आखिर में शायर ने इस मेरी पूरी गुफ्तगू का खुलासा शायर ने क्या
یہ پوری گفتگو کو جب خلاصہ سمری کے اندر بیان کر دیا، شاید کہتا ہے کہ لوگوں یاد رکھنا، جہاں سے ہو جہاں بھی ہو وہیں سے ہو، جہاں بھی ہو وہیں سے ہو، صدا سرکار سے ہو، جہاں بھی ہو وہیں سے ہو، صدا سرکار سنتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں۔ سبحان میرا اللہ، احساس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے، میرے دل کے دھڑکنے کی وہ رفتار سنتے ہیں۔ میرے امتیوں، حضور علیہ السلام کے عاشقوں، درود والہانہ پیش کر دیکھو، وہ اپنے ہر امتی کا نغمہ اعتراض سنتے ہیں۔ دعا ہے کہ جو ہم نے باتیں کی حضور علیہ السلام کے صدقے سے، ان کے وسیلے سے ہمیں ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی زندگی کے اندر بار بار مدینہ